الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وقال اللہ تبارک وتعالی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے تخصص فی الافتاء کا آخری سبق ہے اور تخصص فی الافتاء کا اختتام ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں بحمد اللہ تعالیٰ 18 سال سے تخصص فی العقائد الاسلامیہ ہو رہا ہے، اور اب 3 سال ہو گئے آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ بھی شروع ہے۔ اسی طرح مرکز اہل سنت والجماعت میں آف لائن تخصص فی الافتاء بھی تھا، اور کچھ علماء کرام کی طرف سے تقاضا تھا کہ مرکز کی طرف سے اگر آن لائن تخصص فی الافتاء شروع کر دیا جائے تو ہم اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ تو علماء کرام کے اس فرمانے پر ہم نے تخصص فی الافتاء آن لائن کا آغاز کیا ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اب یہ ہمارا تخصص فی الافتاء جو پہلا تھا آن لائن اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، میں مختصر سی باتیں عرض کروں گا، ضروری باتیں آپ خدمت میں پیش کر دوں گا، اور پھر علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھے کوئی بات سمجھانا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی قابل اصلاح بات فرمانا چاہیں، یا کوئی بات مجھ سے پوچھنا مناسب سمجھیں تو میں آپ کی خدمت میں یہاں بیٹھا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جس طرح آپ کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے ورثہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے علماء کرام کو قرار دیا گیا ہے۔ اب علماء کرام نے وہ تمام کام کرنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے قاری بھی ہیں، قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، آپ مربی بھی ہیں، تزکیہ فرما رہے ہیں، آپ معبر بھی ہیں، تعبیر دے رہے ہیں، آپ مجاہد ہیں، جہاد فرما رہے ہیں، آپ مدبر ہیں، سیاست شریعہ فرما رہے ہیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین داعی اور مبلغ ہیں کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ بہترین مفتی ہیں کہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ تمام تر صفات حمیدہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع فرما دی۔ اب علماء کرام میں مختلف صلاحیتیں ہیں، ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک دیے ہوئے شعبے میں کام کرتا ہے۔ ایک بہترین ہماری شریعت کا شعبہ وہ افتاء کا شعبہ ہے، فتویٰ دینا اور مسئلہ بتانا اور امت کی دلائل کے ساتھ مسائل شریعہ میں رہنمائی کرنا۔ اس بات کی شدید ترین ضرورت ہے کہ امت میں ایسے مفتیان تیار کیے جائیں کہ جو دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، اکابر کا منہج سامنے رکھتے ہوئے اور دور حاضر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ امت کی علمی رہنمائی فرماتے رہیں۔ میں پہلے بھی ایک بار گزارش کر چکا ہوں کہ دیکھیں ہم نے امت اور ملت کے اناج سے پڑھا ہے، ان کے وسائل سے پڑھا ہے، ان کے تعاون سے پڑھا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال کریں، ان کی علمی ضرورتیں پوری کریں، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ خیر، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں چند ایک باتیں آخری نشست میں علماء کرام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہمارا جو ہدف ہے پوری دنیا میں
وہ یہ ہے کہ عقائد پر گفتگو کرنے والے متکلمین تیار کریں، دلائل کے ساتھ مسائل بتانے والے مفتیان تیار کریں، اور اخلاق سنوارنے کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے اور تربیت اصلاح کے لیے مربی اور شیوخ طریقت تیار کریں، اور اس کے لیے دنیا بھر میں ہم ایسے مراکز تیار کریں کہ جو عقائد کو بتانے کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل سمجھانے میں دارالفتاح ہوں، اور تزکیہ نفس کے لیے وہ خانقاہ ہوں۔ یہ ہمارا ایک ہدف ہے، اسی کے تحت یہ تخصص فی الافتاء بھی چل رہا ہے۔ یہ جو ہمارا تخصص فی الافتاء ہے، ذہن نشین فرما لیں کہ یہ 2 سال پر محیط ہے، اس کا دورانیہ 2 سال ہے۔ پہلے سال میں ہم نے اس کو 3 سماہیوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر سماہی میں کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کچھ کتبوں کا مطالعہ کرایا جاتا ہے، اور کچھ احادیث اور قواعد فقہیہ حفظ کرائے جاتے ہیں، اور تمرین کرائی جاتی ہے، یعنی مشق کرائی جاتی ہے مسائل کی۔ یہ ہم ہر ہفتے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہفتہ اتوار جو کہ تخصص فی العقائد کا تخصص فی الافتاء کا جو سبق ہے، وہ ایک ہفتہ میں 4 دن ہوتا ہے، اور ان کو جمعے کی چھٹی ہوتی ہے۔ پھر ہفتہ اتوار بھی چھٹی ہے۔ ہفتہ اتوار رات کو 2 بجے تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا سبق ہوتا ہے۔ تو یہ تخصص فی الافتاء میں جو شریک علماء کرام ہیں، یہ ہر ہفتہ اتوار 4 گھنٹے تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے اسباق بھی پڑھتے ہیں۔ گویا تخصص فی الافتاء کرنے والا عالم وہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ اور جو دوسرا سال ہے، اس میں ہم پہلی سمائی میں ان کو 3 مشقیں دیتے ہیں حل کرنے کے لیے کہ آپ یہ حل کر لیں، اور اس کے بعد پھر ان کو مقالہ دیا جاتا ہے۔ وہ 2 سمائیوں کے اندر مقالہ مکمل کرتے ہیں۔ تو یوں 2 سال مکمل ہونے کے بعد اور مقالہ جمع کرانے کے بعد تخصص فی الافتاء والوں کو سند بھی دی جاتی ہے، اور ان کی دستار بندی بھی کر دی جاتی ہے۔ یہ میں نے مختصر سا تعارف کرایا کہ ہم تخصص کیسے کراتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ العزیز 16، 17، 18 فروری کو آن لائن دورہ تحقیق المسائل ہوگا 2024۔ میں آپ تمام علماء کرام کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں، کیونکہ 3 دن ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار ہے، اور روزانہ 2 گھنٹے ہیں۔ نہایت مختصر سا ہم نے دورہ رکھا، اور اس میں 3 مسائل پر گفتگو ہوگی: مسائل تراویح، مسائل وتر، اور مسائل عیدین۔ آپ اس میں شرکت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بے حد اس کا فائدہ ہوگا۔ اب وہ حضرات جن نے تخصص فی الافتاء کر لیا ہے اور مفتی بن رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارشات پیش کرتا ہوں۔ آپ نہایت توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو سنیں اور اس پر توجہ دیں اور عمل کی کوشش کریں۔ نمبر 1، اپنی عملی زندگی کو درست رکھیں۔ اپنی عملی زندگی کو درست رکھیں، یعنی اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور معاشرہ اور معاملات میں خود کو صحیح رکھیں۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی متبع سنت، صحیح العقیدہ متبع سنت شیخ سے بیعت کا تعلق قائم کریں۔ اور یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ تعلق ایسے شیخ سے قائم فرمائیں وہ صحیح العقیدہ ہو، متبع سنت ہو، اپنے شیخ کا صحبت یافتہ ہو، اپنے شیخ کا اجازت یافتہ ہو، اور ان کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہو اور آپ کا ان سے رابطہ ہوتا ہو۔ ایسے شیخ سے بیعت کریں، اور اگر ممکن ہو تو کچھ عرصہ تک سارے کام کو چھوڑ کر اپنا پورا وقت اپنی تربیت پہ لگائیں۔ اگر ہم 40 دن تک اپنی تربیت میں لگے رہیں تو اس کے اتنے اچھے نتائج ہوں گے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے نتائج۔ نمبر 1، اپنی اصلاح پر سب سے پہلے توجہ دیں۔ نمبر 2، جب آپ نے میدان عمل میں نکلنا ہے تو لوگ آپ سے مسائل پوچھیں گے اور آپ مسائل بتائیں گے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، مسائل بتاتے وقت کلمہ حق کہنا ہے، مسئلہ ٹھیک بتانا ہے، دلیل کے ساتھ بتانا ہے، لیکن کلمہ حق کہتے وقت 5 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1، کلمہ حق کون کہے، نمبر 2، کس کو کہے، نمبر 3، کس وقت کہے، اور نمبر 4، کس جگہ کہے، اور نمبر 5، کتنا کہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ساری بات کہہ دیں، کبھی تھوڑی بات کہنی ہوتی ہے، کسی کو کہنی ہوتی ہے، کسی کو نہیں کہنی ہوتی،
اور بعض باتیں کسی وقت کہنی کسی وقت نہیں کہنی، ان باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اس پر میں ایک حکیم الامت مجدد الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ملفوظ نقل کر دے تو اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ حکیم الامت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ مسئلہ ایسے شخص کو بچائیں جو آپ کا عقیدت مند ہو، یا ایسے شخص کو بتائیں کہ جو طالب ہو، یعنی یا تو اس کو بتائیں کہ جس کو آپ سے عقیدت ہے، وہ نہ بھی پوچھے، بغیر پوچھے اس کو بتا دیں، وہ تب بھی قبول کرے گا، اور یا ایسے شخص کو مسئلہ بتائیں کہ جو آپ کا عقیدت مند تو نہیں ہے لیکن وہ آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، وہ طالب ہے، وہ سائل ہے، اس کو بھی بتائیں۔ جو عقیدت مند بھی نہ ہو اور طالب بھی نہ ہو، ایسے لوگوں کو بلا وجہ مسئلہ بتانے کا نقصان واقعتاً ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور لوگ اس کو قبول بھی نہیں کرتے۔ میں اس پر ایک بطور لطیفہ کے واقعات کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو امام کی جانب نماز جب پڑھتے ہیں تو امام سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی امام صاحب مسجد کے اندر ہوتے ہیں، یہ مسجد نبی سے باہر امام سے بہت آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے جب کوئی شخص امام سے آگے ہوگا اور مسجد حرام کے علاوہ کسی جگہ پہ ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو پاکستان سے تھے اور پنجاب سے تعلق تھا، اور ایک عالم نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہاں تم امام کے آگے ہو اور امام کے آگے کھڑے ہونے سے نماز نہیں ہوتی، تو پیچھے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے پنجابی زبان میں کہا کہ اسی تھوڑے مولویاں تم چلے تھے مدینے آیا تسی پھرے تھے آگے ہو۔ اس نے کہا کہ تمہارے مولویوں سے دوڑے ہو مدینہ منورہ آئے تھے، تم پھر یہاں ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہو۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ علماء غلط کرتے ہیں جو مسائل بتاتے۔ اب بتائیں ایسے شخص کو مسئلہ بتانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 3، دیکھیں اگر کسی اختلافی مسئلہ میں آپ کو شرح صدر ہو تو آپ دلائل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں، اور آپ کے بتائے ہوئے مسئلے پر اگر کوئی تبصرہ کرے، اگر آپ کا کوئی استہزاء کرے، کوئی آپ کی تحقیر کرے، کوئی آپ کی تذلیل کرے، کوئی آپ کو غلط کمنٹس لکھے، اس پر برداشت کرے، صبر کرے، اس کا جواب نہ دے، چھوڑ دے اس کو۔ ہمارے ذمہ مسئلہ تھا، ہم نے اخلاص، اعتدال، دلائل کے ساتھ بتا دیا، آگے اس پر جو لوگوں کا تبصرہ ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس کے نتائج بہت زیادہ نکلیں گے۔ یہ بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ میں اس پر 2 مثالیں پیش کر دیتا ہوں کہ وجوب قربانی کے سلسلہ میں نصاب کیا ہونا چاہیے۔ اس پر ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے تو قربانی واجب ہے دیگر شرائط کے ساتھ، 52.5 تولہ چاندی ہے قربانی واجب ہے دیگر شرائط کے ساتھ، اور اگر کسی کے پاس سونا بھی نصاب سے کم ہے، چاندی بھی نصاب سے کم ہے، یا سونا اور چاندی کے علاوہ ویسے دیگر اس کے پاس چیزیں حاجات اصلیہ سے زائد، یا ان کے پاس اور چیزیں تجارت وغیرہ موجود ہے، تب وہ ان کو ملا کر جب یہ ضم نصاب ہوگا اور ان پر قربانی واجب ہوگی تو نصاب میں بنیاد کس کو بنائے، سونے کو یا چاندی کو؟ ہماری رائے ہے کہ قربانی کے معاملے میں بنیاد سونے کو بنانا چاہیے۔ بہت سارے علماء کی رائے اس کے خلاف ہے، میں نے رائے بھی دی ہے، میں نے دلائل بھی دی ہیں، میں نے فائل بھی اس پہ لکھی ہے، کتاب بھی آ گئی ہے، نشر بھی کر دی ہے۔ اب اس پر لوگ جو تبصرہ کرتے ہیں میں اس کو بڑے شوق سے سنتا ہوں، میں اس پر بحث بھی نہیں کرتا، میں نے اپنی رائے پیش کر دی ہے۔ اسی طرح کرونا کے دنوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھا تھا کہ گھر میں جمعہ ہوتا ہے، یعنی میری رائے یہ تھی کہ گھر میں جمعہ ہوتا ہے، ایک امام کے علاوہ 3 مقتدی موجود ہو تو گھر میں جمعہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ جمعہ تو ہو جاتا ہے، عید بھی ہو گئی، لیکن عید کے لیے مقتدی کتنے ہوں؟ میری اس میں دلائل کے ساتھ رائے یہ تھی کہ ایک امام اور ایک مقتدی ہو تب بھی عید ہو سکتی ہے، وہ مقتدی عورت ہی کیوں نہ ہو، یعنی بیوی ہے، کچھ بھی ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ عورت کون سی ہونی چاہیے، پھر بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر بھی آراء اور تبصرے ہے، ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کیے، جو میری رائے تھی میں نے دلائل کے ساتھ پیش کر دی ہے، اس پر حوالہ جات بھی دے دیے ہیں، باقی کسی کی مرضی ہے قبول کرے، کسی کی مرضی ہے نہ قبول کرے۔
ہم اپنی رائے مسلط نہیں کرتے، کسی کو ماننے پر مجبور نہیں کرتے، جو اپنی رائے ہے جس پر آپ کو شرح صدر ہے اس کو پیش کر دیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ میں جو رائے دے رہا ہوں قیامت کے دن اس رائے پر مجھ سے مواخذہ ہونا ہے۔ اخلاص سے دی تھی یا شہرت سے دی تھی، امت میں فرقہ واریت اور تفرقہ بازی کے لیے دی تھی، انتشار کے لیے دی تھی، یا اس کے مقصد کیا تھے؟ یہ اس شخص کا اور اللہ کا معاملہ جس نے مسئلہ بتایا ہے۔ نمبر 4، اگر کسی مسئلہ کو بیان کر دیا اور اگرچہ دلائل کے ساتھ بیان کیا، بعد میں احساس ہوا کہ جو مسئلہ میں نے بتایا وہ غلط ہے، اس مسئلے کا رجوع کریں۔ اگر اپنا مسئلہ لکھ کر بتایا، رجوع لکھ کر کریں۔ اگر مسئلہ آڈیو میں بتایا تو رجوع آڈیو میں کریں۔ اگر مسئلہ ویڈیو میں بتایا تو رجوع ویڈیو میں کریں۔ اس لیے اعلان کر دیں، اور اس میں بالکل یہ محسوس نہ فرمائیں کہ اگر میں نے رجوع کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کریں، کھل کے رجوع کریں۔ میں نے کئی ایک مسائل میں اعلانیہ رجوع کیا ہے، مثلا الیکٹر ویل جو چیئر ہے، یعنی وہ جو کرسی ہے بجلی پر جو چلنے والی ہے، میں نے اس پر عمرہ کیا اور مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا۔ مجھے ایک ساتھی نے تنبیہ کی، میں نے دلائل دیکھے، غلط ہوا تو میں نے باقاعدہ اس کا ویڈیو اعلان کیا کہ دیکھیں یہ جو الیکٹرک ویل چیئر ہے اس پر بغیر عذر کے بیٹھ کے اگر صحیح کی جائے تو عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ میں نے رجوع کر دیا اور میں نے اعلان کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح میں صلاۃ والسلام درود پاک پڑھتا تو بس اوقات تیزی میں میری زبان سے صحیح ادائیگی نہیں ہوتی تھی، کئی بار میں نے اس کو کہا بھی، میں نے اعلان کیا کہ میری غلطی تھی، اور آج میں بڑے آرام سے ٹھہر کے پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ غلطی تھی، میں نے اس کا رجوع کیا۔ اسی طرح ظہور باری تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ بیان کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہہ دی کہ تعبیر یہ تھی، یعنی ہم نے پہلے تعبیر یہ تھی اللہ تعالیٰ خود بخود پیدا ہوئے، حالانکہ یہ تعبیر غلط ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے، کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود ظاہر ہوئے۔ میں نے کیا کہہ دیا خود بخود پیدا ہوئے، تو غلط تھا۔ میں نے اعلان کیا کہ میری تعبیر غلط ہے، یہ غلطی سے ہوئی ہے، میں اعلان کرتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح ایک وقت تھا کہ میں اپنی داڑھی کو باقاعدہ یعنی سیاہ رنگ کرتا تھا، مجھے احساس ہوا کہ میں غلط کرتا ہوں، میں نے اعلان کیا کہ نہیں، میں جو داڑھی کو سیاہ رنگ کرتا تھا غلط کرتا تھا، اب میں جو کرتا ہوں یہ ڈارک براؤن کرتا ہوں، یہ سیاہ نہیں ہے، یہ اتنا براؤن ہے کہ جو دیکھنے میں سیاہ لگتا ہے۔ اور یہ بات بالکل اللہ کہ میں نے اعلان کیا اس کا۔ اچھا، اسی طرح میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ بیوی کی موت کے بعد خامن کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مجھے ایک طالب علم نے کہا کہ نہیں، حضرت تھانوی نے بہشتی زیور میں یہ لکھا ہے، اس کے خلاف لکھا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کہا ہے، تو میں نے باقاعدہ ویڈیو بنا کر اعلان کیا کہ بیوی کی موت کے بعد خامن کے لیے بیوی کو چھونا تو جائز نہیں، لیکن بیوی کو دیکھنا جائز ہے۔ میں نے اس کا اعلان کر دیا۔ میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ الجھن نہ ہو، اور یہ ہم اپنا ایک مزاج بنا لیں کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو ہم نے اس کا اعلانیہ رجوع کرنا ہے۔ نمبر 5، دیکھیے وہ مسائل جو خاص اوقات اور خاص ایام سے تعلق رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ اعتکاف کے مسائل ہیں، مثال کے طور پہ عیدین کے مسائل ہیں، مسائل کے طور پہ محرم کے دنوں کے کچھ مسائل ہیں، تو رمضان کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، یعنی وہ مسائل جو خاص ایام اور خاص اوقات سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری پہلے سے کریں اور پہلے سے دلائل تیار کر کے رکھیں، اور لوگوں کے پوچھے بغیر کا معنی اپنی مسجد ہے، اپنا ماحول ہے، باقاعدہ ان مسائل کو بیان کرنا شروع کر دیں، یہ بہت بہتر ہوگا۔ اور بحمد اللہ تعالی مرکز اہل سنت والجماعت کی باقاعدہ ترتیب یہ ہے کہ جو وقت اور جو موسم ہوتا ہے اس کے مطابق مسائل تیار کر کے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں، فائلیں بھی تیار کی جاتی ہیں، کورسز بھی رکھے جاتے ہیں، اور بر وقت امت کی رہنمائی ہو رہی ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، دیکھیں اگر اپنے اکابرین کا کوئی عمل دیکھیں اور بظاہر اس عمل پر کوئی دلیل نہ ملے اور اس کے خلاف آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو ان کی مخالفت کرنے میں ہرگز جلدی نہ کریں، بلکہ صبر سے کام لیں، برداشت سے کام لیں، ان کے علم پر اعتماد فرمائیں، اور دلیل مل جائے گی، اس لیے ان کا عمل بلا دلیل تو نہیں ہوتا۔ میں اس پر ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ میں نے خود اپنے بعض اکابر کی قبروں پر دیکھا
کہ لوگ جوتی اتار کے آگے قبر پر جاتے ہیں اور وہاں جا کے سلام پڑھتے ہیں اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا القبور پڑھتے ہیں، اور پھر جو بھی وہ دعا مانگتے ہیں یا ان کے لیے پڑھ کے صالح ثواب کرتے ہیں اور جوتی اتار کے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات عجیب لگتی تھی کہ جوتی اتار کے کیوں جاتے ہیں؟ یہ مسجد تو نہیں ہے، جوتی پہن کر جانے میں کیا حرج ہے؟ اور ہمارے بہت سارے اکابر کی بات، یعنی بہت سارے حضرات کی ایسی خبریں میں نے دیکھی ہیں کہ جہاں باقاعدہ جوتی پہلے اتار کے، اور آگے جگہ ایسی ہے کہ جہاں جوتی لے جانا پسند نہیں کیا جاتا۔ مجھے الجھن ہوتی تھی، تو مجھے ایک مرتبہ یہ حوالہ جب سامنے آیا تو الجھن ختم ہو گئی۔ الجامع احکام القرآن میں قرآن کریم کی آیت انی انا ربک فاخلع نعلیک، اس کے ساتھ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ قبروں کے درمیان جوتوں سمیت چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اذا کنت فی مثل هذا المکان فاخلع نعلیک، کہ جب اس قسم کی جگہ پر ہو تو اپنا جوتا اتار دیا کرو۔ تو میری الجھن تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اکابر کا اگر کوئی عمل ایسا دیکھیں کہ جس کے خلاف آپ پر دلیل نہ ہو اور آپ کو الجھن کے اندر مبتلا کرے تو جلدی اس کی مخالفت نہ کریں بلکہ انتظار فرمائیں۔ نمبر 7، اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو اور مسئلہ اجتہادی ہو، مسئلہ فروعی ہو، فقہی ہو، اس پر نصوص پہلے سے نہ ہوں، اس اجتہادی اور فقہی مسئلے میں اگر رائے دو ہوں، بعض اکابرین کی رائے یہ ہے اور بعض کی رائے یہ ہے، تو آپ کا جن سے تعلق ہے آپ ان کی رائے لے لیں، لیکن دوسروں کی رائے کے خلاف تقریریں نہ کریں، تبصرہ نہ کریں، بحثیں نہ کریں۔ مثال کے طور پہ ڈیجیٹل تصویر کا حکم کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے اکابر اس کو ناجائز کہتے ہیں، بعض اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اب آپ کا تعلق ان سے ہے جو عدم جواز کے قائل ہیں تو آپ قائل نہ ہوں، اور اگر آپ کا تعلق ان سے ہے جو جواز کے قائل ہیں تو آپ قائل ہو جائیں، لیکن دوسری رائے رکھنے والوں کے خلاف زبان درازی نہ کریں، ان کے خلاف گفتگو نہ کریں۔ ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ان کے پاس دلائل ہیں، اپنے دلائل کی بنیاد پہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں بینکنگ کا مسئلہ چلا تھا، اور بینک کے بارے میں بہت سارے ہمارے حضرات کی رائے ہے کہ اس وقت بعض بینک ایسے ہیں کہ جو شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں کسی بھی قسم کا بینک جائز نہیں۔ جو دونوں رائے ہیں، آپ کا جن سے تعلق ہے آپ ان کی رائے کو لے لیں اور بقیہ کی رائے کا احترام کریں، رائے کو قبول نہ کریں۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر کسی مسئلہ میں اکابرین کی آراء میں اختلاف ہو تو جن سے آپ کا تعلق ہے، جن سے آپ بیعت ہیں، جو آپ کے استاذ ہیں، یا جن کی رائے آپ کو زیادہ وزنی لگتی ہے، آپ اس رائے کو لے لیں اور بقیہ دوسری رائے کا احترام کریں۔ آپ اس رائے کو نہ لیں، اس پر عمل نہ کریں، اس کو مطابق فتویٰ نہ دیں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 8، اگر کسی فقہی مسئلہ میں، اجتہادی مسئلہ میں اختلاف ہو اور اس پر ہمارے ائمہ، ہمارے فقہاء، مفتیان، اکابرین کی دو رائے ہو تو ایک رائے بیان کریں، دوسری رائے کو عوام میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بلا وجہ نہ کہیں کہ اس مسئلے پر دو قول ہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے، بعض یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر آپ پڑھا رہے ہیں اور تفسیر کے دوران کسی پر دو قول آ جاتے ہیں، بعض یہ تفسیر کرتے ہیں بعض یہ کرتے ہیں، تو ضرورت نہیں ہے دو قسم کی تفسیریں کر کے عوام کو الجھن میں ڈالنے کی۔ اگر حدیث پاک کے دو مطلب ہیں تو دو مطلب بیان کرنے کی بجائے ایک مطلب جو آپ کا راجح ہے اس کو بیان فرما دیں۔ اسی طرح اگر دو مسئلے ہیں اس میں جو مسئلہ آپ کا راجح ہے وہ بیان کر دیں، تو عوام کو اقوال بیان نہ کریں۔ یہ علمی باتیں ہیں اور علماء کے مابین کی باتیں ہیں۔ عوام کو جو راجح قول ہے، جو آپ کے مفتبی قول ہے، بس اس کو پیش فرما دیں، اس کو ذہن نشین فرما دیں۔ نمبر 9، دیکھیں ہماری خواہش بھی ہے، ہمارا ارادہ بھی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ میدان عمل میں نکلیں، تیاری کریں، آگے بڑھیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اسباب عطا فرمائے کہ فقہی بورڈ ایسا قائم کر دیا جائے کہ آنے والے مسائل پر اپنی آراء وہ فقہی بورڈ کے ذریعے عام کر دی جائیں، اور جدید آنے والے مسائل پر باقاعدہ اہتمام کیا جائے، یعنی مذاکرات کا یا گفتگو کا یا محاضرات کا، تاکہ دلائل کے ساتھ ایک بات سامنے آئے اور ہم نتیجے پر پہنچیں اور امت کی بہترین رہنمائی ہو سکے۔ اللہ توفیق دے گا تو ہم کریں گے، جو حضرات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ میری آپ سے 10ویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ علماء کرام
مفتیان اعظام جتنا بھی دین کا کام کرتے ہیں، جس شعبے میں دین کا کام کرتے ہیں، اس میں اخلاص، اعتدال اور دلائل اور تسلسل کے ساتھ کام کو کرتے رہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کے کام سے متفق نہیں ہے، آپ کے کام کو اچھا نہیں سمجھتا، یا آپ کا کسی وجہ سے مخالف ہے، تو اس کے ساتھ مخالفت نہ کریں، اس کے ساتھ بحث نہ کریں، اس کے ساتھ ٹکرائیں نہیں، اس کے ساتھ معاملہ غلط قسم کا نہ رکھیں۔ بس اپنی بات کہتے رہیں، دلائل سے کہتے رہیں، اور اپنی بات کو جس حد تک ممکن ہو آپ آگے دلائل کے ساتھ پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم علماء نے باہمی تعاون کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنی، ایک دوسرے کا معاون بننا ہے، ایک دوسرے کا دست و بازو بننا ہے، ایک دوسرے کو آگے لے کر چلنا ہے۔ میں بطور تاکید عرض کروں گا، پوری دنیا میں وہ لوگ جو میرے شاگرد ہیں، وہ لوگ جو مجھ سے بیعت ہیں، وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جن کے ہاں میری بات کا کچھ وزن ہے، وہ اپنا ایک مزاج بنا لیں۔ ہم نے اہل حق کے خلاف کبھی بھی نہ اپنی زبان چلانی ہے، نہ اپنا قلم چلانا ہے۔ اگر کسی مسئلے پر ان سے ہمیں اختلاف بھی ہوا تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں اظہار کر دیں، بلا وجہ ہر جگہ پہ اس کے چرچے کر کے انتشار ہم پیدا نہیں کریں گے۔ ہم اپنے اہل حق کا ساتھ دیں گے، اہل کا احترام کریں گے۔ ہمارے خلاف کوئی زبان کھولے، ہمارے خلاف کوئی قلم استعمال کرے، ہمارے خلاف اہل حق کا فرد کچھ بات بھی کرے، ہم اس کو برداشت کریں گے اور ان کا احترام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے، اہل حق کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔